والشکر للہ الحمد للہ الذی زین الاسلام والمسلمین بفرحۃ میلاد المصطفیٰ والصلاة والسلام على اسم المصطفى وجسم المصطفى ونسب المصطفى ونسل المصطفى ووصل المصطفى وأصل المصطفى الصلاة والسلام على صديق المصطفى وفاروق المصطفى وعثمان المصطفى وعلي المصطفى ووصي المصطفى وولي المصطفى وأخي المصطفى سبحان الله والصلاة والسلام على فاطمة المصطفى وحسن المصطفى وحسين المصطفى وعلي المصطفى وخديجة المصطفى وعائشة المصطفى وأمهات المؤمنين أزواج المصطفى والصلاة والسلام على علماء المصطفى وفقراء المصطفى وصوفياء المصطفى وعوام أهل سنته لمحبة المصطفى من هذا اليوم إلى يوم الجزاء اما بعد. اب میں آپ کو پڑھاتا ہوں اور آپ بلند آواز سے پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تھوڑا جا میں کنا تو پارانے نا ماں سنانے سے اونچا پڑھنا ہے پیسی اونچی آواز میں پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تھوڑی تھوڑی آواز آئیے ذرا صحیح پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ صدق اللہ العظیم. آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے. ذرا ہاتھ لہرا لہرا کے پڑھو نا. آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے. آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور. پشاور میں یکاتوت ایک جگہ ہے. کسی نے سنا ہے نام یکاتوت کا پشاور میں؟ جس نے نام سنا ہے وہ بولے جی. سنا ہے نا یکاتوت ایک جی. یہ پشاور سٹی کے اندر یہاں غوث پاک کی اولاد سے خاندان آباد ہے. غوث پاک کی اولاد سے خاندان آباد ہے. وہاں پیر صاحب ہیں آغا جی. آغا جی صاحب ایک محفل میلاد میں تھے. آپ نے فرمایا ہاتھوں کو ہلا ہلا کے پڑھو. ایک پٹھان بیٹھا تھا, اس نے کہا یہ ہاتھوں کو ہلانے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس طرح ہوا چلتی ہے, پھول کی ٹہنی ہلتی ہے, خوشبو سے ہوا مہک جاتی ہے, اس طرح جب عاشق رسول حضور کی محبت میں ہاتھ ہلاتا ہے تو رحمت کی ہوا چلتی ہے, گناہ سارے گر جاتے ہیں, نیکیوں کی خوشبو پھیل جاتی ہے.
اس پٹھان نے کہا پیر صاحب آپ تو اپنے پاس سے بولتے ہو، کوئی اس پہ حدیث ہے، کوئی چیز گواہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے گواہی دی، فرمایا جس وقت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر بھائی چلا تھا، بھائی چلا تھا مصر سے، تو کنعان میں 454 کلومیٹر دور، 450 کلومیٹر دور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ گئی ہے۔ یکتوت والے آغا جی صاحب نے کیا فرمایا قرآن میں بولتا ہے اللہ، قرآن سورۃ یوسف میں جب بھائیوں نے یوسف کا کرتا لیا اور کرتا ذرا سا ہلا اور 454 کلومیٹر دور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ گئی ہے۔ فرمایا جس طرح کرتا بھائی نے ہلایا خوشبو کنعان میں پہنچ گئی، اس طرح عاشق رسول حضور کی محبت میں ہاتھ ہلاتا ہے، مدینے میں خوشبو پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ بولو اونچی آواز میں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جب نعرہ تکبیر لگے ایک ہاتھ بلند کرو تاکہ پتہ چلے کہ ہم سنی اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اس کے ساتھ نبی کو بھی شریک نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ کسی ولی پیر کو بھی شریک نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے ایک ہاتھ بلند کرو نعرہ تکبیر کے جواب میں، اور جب نعرہ رسالت لگے تو پھر دنیا کو بتا دو کہ جس نبی نے ہمیں ایک اللہ سے ملایا، جس نبی نے ہمیں ایک اللہ کی توحید عطا کی، اس نبی کا نام آ جائے تو دونوں بازوؤں میں جان آ جایا کرتی ہے۔ پھر نعرہ لگاؤ جی ذرا پتہ چلے محبت کا حواشہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہم شاہ آغا جی صاحب نے اس وقت جب یہ کہا کہ جب ہاتھ ہلاتے ہو خوشبو مدینہ شریف چلی جائے گی، تو اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے نبی پاک پھر مجھے دیکھیں گے؟ پٹھان نے کہا، اب پٹھان آپ کو پتہ ہے حوالے وغیرہ اس کو اتنے نہیں پتہ ہوتے، پٹھان کو تو بس نہ مانے تو نہیں مانے، مان لے تو پھر اس جیسا ہوتا بھی کوئی نہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ نہ مانے تو پٹھان کو منا کو نہیں سکتا، مان جائے تو پھر اس کو ہرا کوئی نہیں سکتا۔ پٹھان ہے خوبیوں والی قوم ہے۔ تو سب سے پہلا پٹھان جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تھا ان کا نام تھا حضرت عبدالرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ افغانستان سے گئے تھے، وہ یوسف زئی قوم کے تھے، وہ حضرت عبدالرشید وہ صحابی رسول بنے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں افغانی پٹھان سب سے پہلے حاضر ہوئے اور انہوں نے جا کر کلمہ پڑھا اور نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری قوم کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہماری قوم کا نام، عربی میں انہوں نے حضور کو عرض کیا حضور ہم بتان کہلاتے ہیں، اپنے علاقے میں ہم پٹھان بولتے ہیں لیکن اصل لفظ ہے بتان۔ فرمایا کہ یہ کیا ہوتا ہے بتان؟ پٹھان قوم کی تعریف حضور نے خود سنی تو انہوں نے کہا جی جو کشتی کے نیچے بڑی لکڑی لگی ہوتی ہے جس کے اوپر سارے تختے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس بڑی لکڑی کو بتان بولتے ہیں، اسی کے اوپر پوری کشتی کا سارا وزن اس ایک درمیانی لکڑی پر ہوتا ہے، اس لکڑی کو بتان بولتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں چونکہ افغانستان میں بہت ساری قومیں آباد ہیں مگر پوری قوموں کی بنیاد اس قوم پٹھان پر ہے، اس لیے اس کو بتان اور آگے استعمال کی وجہ سے پٹھان ہو گیا ہے۔ تو حضور بڑے مسکرائے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اس قوم کی اللہ بخشش کرے، جاؤ ان کو اسلام کی تبلیغ کرو۔ تو حضرت عبدالرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر افغانستان تشریف لائے، وہاں سے پھر دوبارہ کوفہ میں حاضر ہوئے مولا علی کی خدمت میں۔ پھر مولا علی نے ان کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا کہ دیکھو شاید میں شہید کر دیا جاؤں تو میری قبر سے میری لاش نکال کر تم افغانستان میں لے جانا، تو کیونکہ یہ یزیدی میری شاید کے بعد میں میری لاش کی حرمت ہی کریں، تو ان یزیدیوں سے ہٹا کر مجھے لے جانا۔ چنانچہ حضرت عبدالرشید پٹھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 12 اور اصحاب کے ساتھ 60 اونٹ رستے میں
مر گئے، افغانستان سے چلتے ہوئے مولا علی کی مزار شریف تک وہ آئے اور انہوں نے مولا علی کا مزار کوفہ شریف سے نکالا، اور جس وقت لے کر واپس مزار شریف افغانستان لے کے آئے، ایک ہی اونٹ چلا مولا علی کی لاش مبارک کو لے کر افغانستان تک پہنچایا۔ برسبیل تذکرہ یہ بات کرنی نہیں تھی، لیکن اتفاق سے آپ محبت والے چل پڑے۔ پٹھان کی بات آواجی سب سے چلی تو ادھر میں نکل گیا۔ اب جس کا ایمان تازہ ہے وہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ قرآن پاک فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، یہ سورہ البقرہ قرآن مجید کی بڑی صورت ہے، اور اس کے اندر آپ نے اکثر ختموں میں بھی سنتے رہتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آپ میں سے جو نماز قائم کرتا ہے وہ میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھے، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کیا میلاد مصطفیٰ کی شان میں۔ سبحان اللہ۔ اتنا ڈھیلا نہیں بولنا ہے، آپ نے ذرا اونچی آواز میں بولنا ہے، تھوڑا سا اور اونچی آواز میں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ایک مرتبہ ہو، سبحان اللہ۔ حضور کے میلاد کی خوشی میں ایک مرتبہ اور، سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ اور، سبحان اللہ۔ ہم نے جب بھی میلاد منایا تو ہمیں ایک گروپ دلیلیں لے کر کھڑا ہو گیا ہمارے اوپر کہ وہی میلاد نہ مناؤ، میلاد نہ مناؤ۔ کیوں مناتے ہو؟ ہم کہتے ہیں حضور کی یاد میں میلاد مناتے ہیں، حضور کی ولادت کی یاد میں میلاد مناتے ہیں ہمیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہ مناؤ۔ میں نام لینا چاہوں گا، دنیا بھر میں فیس بک آئی ڈی کے ذریعے پروگرام دیکھا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ کسی کے خلاف تو نہیں ہوں، لیکن حق بات کرنی ہے۔ ہمیں اہل حدیث روکتے ہیں کہ میلاد نہ مناؤ، دیوبندی روکتے ہیں میلاد نہ مناؤ، تبلیغی جماعت والے روکتے ہیں میلاد نہ مناؤ، جماعت اسلامی والے روکتے ہیں میلاد نہ مناؤ، یہی کہتے ہیں نا میلاد نہ مناؤ۔ ہم پھر ان سے کہتے ہیں چلو یار آپس میں مسلمان ایک ہو جائیں، نفرتیں چھوڑو۔ اچھا میلاد نہ منائیں تو کریں کیا؟ وہ فوراً کہتے ہیں نماز پڑھو۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، پھر آج ہم فیصلہ کرتے ہیں، نماز سے پوچھتے ہیں، اے نماز تو بتا، تو روزانہ کس کی یاد میں پڑھی جا رہی ہے؟ میرے طارق محمود اویسی ایسے عاشق رسول ہیں اور اتنی محبت والے اور اتنے پیار والے ہیں ماشاءاللہ، کہ آج کی جو محفل ہے، مجھے بتا رہے تھے کہ حاجی چند زیب صاحب ماشاءاللہ اس محفل میں آپ کو خالص گھی 45,000 روپے کا خالص گھی حضور کی محبت میں پیش ہو رہا ہے جی۔ سبحان اللہ۔ لوگ اپنے بچوں کی شادی میں وہ خوشی نہیں کرتے جو خوشی آمنہ کے لال کی آمد میں ہو رہی ہے الحمدللہ۔ ہمارے پیارے دوست بڑی محبت والے جٹی پنڈ کے صوفی منظور احمد صاحب مرحوم، ان کی یاد میں ان کے ایصال ثواب کے لیے محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ میرے پیارے طارق محمود صاحب میرے پاس گئے وقت لینے کے لیے، اور اتنے پیار سے پہنچے، اتنا ادب ہے۔ یہ حاجی چندزیب صاحب اتنے ادب والے ہیں ماشاءاللہ، اتنی محبت والے ہیں، آل رسول کے ساتھ ان کا ادب ہے، مانجی سرکار کے دربار کے ساتھ ادب ہے کہ الحمدللہ میں نے ان کی محبت میں یہ دن آج آپ کی محبت میں پیش کیا ہے، اور میں یہاں پہنچا ہوں تو میں جس چہرے کو دیکھ رہا ہوں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے غوث پاک کی محبت کا نور آپ میں سے ہر ایک کی پیشانی پر چمک رہا ہے۔ آپ سارے لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ میں اپنے دل کے ساتھ آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں، 3 دن عرس ہوگا میری ماجی سرکار کا، 14، 15 اور 16 نومبر کو، ہفتہ اتوار اور پیر۔ آپ نے تینوں دن تشریف لانا ہے، بولو نا انشاءاللہ۔ محبت والو، ہم نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ اور نماز پڑھو۔ کیا کہتے ہیں؟ میلاد نہ مناؤ اور ہم نے پوچھا کہ ہے نماز اب تجھ سے پوچھتے ہیں، تو کس کی یاد میں پڑھی جا رہی ہے؟ چلو پوچھتے ہیں نماز سے، نماز تو بتا دینا تجھے کس کی یاد میں پڑھا جا رہا ہے؟
تو تحاوی شریف حوالہ یاد رکھو، تحاوی شریف دیوبند کے ہاں بھی یہ کتاب بڑی مضبوط ہے، نام ہے اس کا شرح معانی الاثار، تحاوی شریف امام تحاوی کی کتاب ہے، تحاوی شریف شرح معانی الاثار۔ ارے محبت والو، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، جماعت المسلمین والے مانتے ہیں، وہاں بھی مانتے ہیں۔ اس کتاب کو حدیث کی اور فقہ کی مستند کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا اولو اذا تیبا آدم علیہ السلام، جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اس وقت فجر کا وقت تھا، اور آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ قبول ہونے کے شکرانے میں 2 نفل ادا کیے، اللہ نے ہمارے لیے وہ فجر کے فرض بنا دیے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ محبت والو، پیار والو، میرے ادھر بھی سید بیٹھے ہوئے اور سادات کے ساتھ یہ محفل سجی ہوئی ہے، اور محبت والو، پیار والو، ہمیں کہہ رہے تھے کسی کی یاد نہ مناؤ، حضور کی یاد نہ مناؤ۔ پتہ لگا مسلمان کی صبح آنکھ کھلتی ہے، اللہ کہتا ہے پہلے اپنے باپ آدم کی یاد میں اٹھ کر دو انہوں نے تو نفل پڑھے تھے، تو فرض سمجھ کر ادا کر، تو فرض جان کے ادا کر۔ 2 فرض آدم کی یاد میں اور 2 سنت اس سے پہلے کملی والے کی یاد میں پڑھے جا رہے ہیں۔ پتا چلا کہ یاد منانے سے ہی ہر مسلمان کے روزانہ دن کا آغاز 2 نبیوں کے یاد سے ہوتا ہے، ایک نبی اول الانبیاء اور دوسرے نبی خاتم الانبیاء۔ جی اچھا جی، فجر کی نماز بھی یاد میں ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ جی ہو گئی، پتہ چل گیا فجر کی نماز کس کی یاد میں ہے؟ آدم علیہ السلام کی توبہ کی یاد میں ہمیں نصیب ہوئی، ٹھیک ہے۔ ہاں الزام ہمیں دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا، اساں آختے نبی دی یاد نہ کرو، اللہ نے فرمایا اکھ کھل سی تساں دی تے صبح سویرے پہلے تساں کولوں میں 2 نبیاں دی یاد کروا سا، آخو نا سبحان اللہ۔ اس کے بعد کون سی نماز ہے فجر کے بعد؟ ظہر، یہ آخر میں بیان کروں گا، ابھی اس کے فوراً بعد پھر کون سی نماز ہو جائے گی؟ عصر۔ اذا بعث عزیر، جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے لیے اللہ نے انہیں سلا دیا، قرآن مجید سورۃ البقرہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کی 100 سال بعد آنکھ کھلی، اللہ نے فرمایا عزیر تم دھوپ میں پڑے رہے، درخت کے نیچے پڑے رہے، ہوائیں گزری، فضائیں گزری، بارشیں آئیں، طوفان آئے، 100 سال گزرے ہیں نا حضرت عزیر پہ، پر اللہ نے آنکھ کھلنے کے بعد پوچھا، حضرت عزیر کی آنکھ کھلی، اللہ نے پوچھا کم لبشتہ، قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کم لبشتہ، اے عزیر یہاں کتنی دیر آپ ٹھہرے رہے؟ اٹھ کے آپ نے اپنے آپ کو دیکھا، کپڑے صاف ستھرے ہیں، چہرہ مبارک بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ناخن اسی طرح موجود ہیں، تو آپ نے اپنے ظاہری طور پر صفائی ستھرائی کا اندازہ لگا کر جس وقت سوئے تھے دوپہر کا ٹائم تھا، اب سورج عصر کے ٹائم چلا گیا ہے، ڈوبنے والا ہے، قریب قریب ہے ڈوبنے کے، آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا لبثت یوما او بعد یوم، یا اللہ یا تو میں پورا دن سویا ہوں یا تھوڑا سا ٹائم سویا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے سونے پیارے نبی عزیر بل لبثت مئۃ عام، آپ کو یہاں لیٹے لیٹے 100 سال گزر چکا ہے۔ حضرت عزیر نے دیکھا کہ نبی، اللہ نے مجھے نبوت دی اور نبی کے وجود کو اگر زمین کے اوپر رکھ کے اللہ نے 100 سال کے لیے سلا دیا تو یہ ہوائیں چلتی رہیں، خزائیں آتی رہیں، ہوائیں چلتی رہیں، خزائیں آتی رہیں، گرمیاں آتی رہیں، سردیاں آتی رہیں اور جھکڑ چلتے رہے، مگر بارشوں کے باوجود، طوفانوں کے باوجود
کھلے عام زمین پر نبی 100 سال کے لیے لیٹا ہوا ہے، نبی کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے۔ پتا چلا جو رب زمین کے اوپر رکھ کر نبی کو محفوظ کرتا ہے وہ زمین کے اندر بھی نبی کو محفوظ کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی محبت والو پیار